السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم فوکس کرتے ہیں ایجوکیشن، ٹریننگ اور جنرل اویئرنیس پہ۔ آج ہم بات کریں گے کامیابی کے بارے میں۔ ہر انسان کامیاب انسان بننا چاہتا ہے۔ یہ کامیابی ہے کیا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت عزیز دوست، ماہر تعلیم، اور سارا فوکس جو ہے ساری زندگی ان کا ہیومن ریسورسز ڈیولپ کرنے پہ رہا ہے۔ انہوں نے ایئر فورس میں 5 سال تربیت دی، اس کے بعد وہ جرمنی تشریف لے گئے، وہاں بھی ہیومن ریسورسز کے ساتھ ان کا ریلیشن رہا اور ان کو ڈیولپ کرنے کی اپنی تجربہ ان کو دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ میں آ گئے اور پھر اب آج کل پاکستان میں موجود ہیں، اور میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں ان کو یہاں مدعو کروں تاکہ میں سارا ان کا علم ان سے لے کے آپ تک پہنچا سکوں، اور یہی میرا کام ہے۔ السلام علیکم ایاز محمود صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی بہت ڈیمانڈ ہے اور آپ ڈفرینٹ کورسز کروا رہے ہوتے ہیں جی، لیکن آج میرے ناظرین کے لیے اپنا جو علم ہے وہ ان کو بتائیں۔ جی جی آپ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جب ہم کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کامیابی کیا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور کامیابی بیسیکلی کسی بھی انسان کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے، کیا اس کی ویژن ہے، کیا اس کے پلان ہیں، اور اس کے مطابق چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، جو بھی ہیں، اس کے مطابق وہ جو بھی پلان کرے گا پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی سوچ کا ہی اس کو اندازہ نہیں ہے، اس کا پلان کیا ہے، تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جو ہے تھاٹس، انسان کا سوچنا اور پھر اس کو پلان کرنا، Exactly. یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے بتا دیے۔ Exactly. لیکن کامیابی کیا، کانسیپٹ کیا ہے، کس چیز کو ہم کامیابی کہتے ہیں؟ کامیابی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں چونکہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سوشل اینیمل ہے، اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کامیابی کی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب کی جیت ہو جائے۔ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسروں کے لیے بھی اس میں حصہ ہو، پارٹیسپیشن ہو، تاکہ معاشرے کے اندر کنٹریبیوشن ہو۔ یہ جو بنیادی نقطہ ہے یہ کامیابی کی لغت میں آتا ہے۔ باقی سوچ سے تعلق ہے اس کا، ایز آئی سیڈ، ہمارا جیسی سوچ ہے ویسے ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو پلان کس طرح کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر پھر بہت ساری عادات کا تعلق ہے جو آگے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سی وہ عادات ہیں جن سے کہ ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ عام طور پہ جب بھی میں نے کامیابی پہ جتنا بھی لٹریچر پڑھا اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی کامیابی، وہ تو جب آپ، میں نے دیکھا ہے کہ مینجمنٹ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ اداروں کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، اور اداروں کی کامیابی کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بالکل ادارے چین کی طرح ہیں اور آپ کے ملک کی کامیابی جو نا وہ ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ہے فوکس کیا جاتا ہے کہ جی آپ ایک انسان کی حیثیت سے، انڈیویجول کی حیثیت سے کیسے جو نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ بتائیں، کیونکہ اگر ہم اسٹوڈنٹس سے بات کر رہے ہیں اور جو ابھی اپنے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ینگسٹرز کی ہے، اور وہ اگر اپنے فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہیے تو ان کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے؟ ان کا بگننگ، ایک تو بتایا آپ نے کہ سوچ، لیکن یہ سارا کچھ کیسے ہو؟ جی، اس کے لیے بڑا اچھا یہ آپ نے پوائنٹ بتایا۔ اس کے لیے تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو ینگسٹرس ہیں، ہماری جو پرابلم آ رہی ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، پہلے ہم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کرتے۔ تو بچوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا ایپٹیچیوڈ اور ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کی وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ کریں، اور وہ اس کے مطابق دیکھیں کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی رکھتی ہیں کہ جو ان کے گولز سے میچ کرتی ہے کہ نہیں ہے۔
Can they achieve those goals? For example, they introvert ہے, extrovert ہیں, balanced شخصیت ہیں, کس قسم کے لوگ, اور وہ کیا پھر اس کے اوپر وہ اپنے گولز بنائیں, اور وہ گولز ان رائٹنگ ہونے چاہیے. وہ کوئی زبانی انسان جو ہے نا بھول جاتا ہے بڑی جلدی چیزیں, تو اس کا پلان کریں اور اس پلاننگ کے مطابق وہ ایگزیکیوٹ کریں. اس کا مطلب یہ جو ابھی آپ نے نقطہ بتایا, یہ تو پھر جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان پہ آپ نے کہتے, کیونکہ ایک انسان جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم پاکستان کے حالات کو لے کے دیکھیں تو سب کے پیرنٹس جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور یہ ان کو کرنا کہ جی گولز بنائیں لکھنے, یہ تو پھر ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کو تو اس چیز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی کہ یہ کرنا کیسے ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ بچوں کو دیکھیں کہ کون سا بچہ کیا بن سکتا ہے یا کس طرف جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایگزیکٹلی یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جو مینٹور ہوتے ہیں یا جو ٹرینرز ہوتے ہیں, وہ جب یا اسکالرس ہیں جو یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولس میں ٹریننگ دے رہے ہیں, بیسیکلی ایجوکیشن از اے ٹریننگ. تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ کس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا جائے, اس کا بیہیویئر دیکھا جائے, اور اسی کی بیس کے اوپر اس کو ہیلپ کی جائے اپنے گولز, اپنے کیریئر سیٹل میں کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے اس کی. یہ ہماری جو کیریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا ویک ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس میں یہاں پہ, جس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, جس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچے ماسٹرز کر جاتے ہیں لیکن ایون دے ڈونٹ نو کہ وہ ان کو کرنا کیا ہے پریکٹیکل لائف میں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, یہ بہت ضروری ہے, بنیادی چیز ہے. ظاہر ہے ہیبٹس تو بعد میں آئیں گی, پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کرنا کیا ہے. اچھا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہو کہ کس قسم کی جو آپ نے ہیبٹس کا بات کر رہے ہیں, کس قسم کی ہیبٹس رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں, تاکہ بچوں کو یہ علم ان کو ملے اور وہ بھی اپنی ہیبٹس اس طرح ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو انتہائی اہم سوال ہے, کیونکہ اسی کے اوپر کامیابی بیس کرتی ہے. پھر یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں پریکٹس کرنی ہے. پہلی بات تو ہمیں اپنی عادات کا جائزہ لینا چاہیے. پہلی عادت جو ہمیں اپنے ذہن کو, اپنی سوچ کو پریکٹیکل بنانا چاہیے. وہ سوچ پریکٹیکل کس طرح ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر ہماری ہماری جو کمفرٹ زون ہے, کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز اس دنیا میں جو ہے وہ آسانی سے ایکسپلین کر دیجیے کمفرٹ زون سے نکلنے کا جو نا وہ. جی وہ یہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کوئی پلان کرتا ہوں کہ جی مجھے ایک بزنس شروع کرنا ہے, یا مجھے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے, یا مجھے یہ ٹریننگ لینی ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اور اس میں جب میں پریکٹیکلی اس کو شروع کر رہا ہوں تو مجھے مشکلات کا سامنا ہر ایک کو آتا ہے. تو وہ ایک ایسی سٹیج پہ آ کے کچھ لوگ شروع میں ہی بہت ساری پرسنٹیج اس کو چھوڑ جاتی ہے کہ یہ مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکے گا مجھ سے, میرے پاس ریسورسز نہیں ہے فار ایگزامپل, میرے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں فار ایگزامپل. تو ایسی صورت میں ضروری تو یہ ہے کہ اس گھر کے جو پرابلم ہے آپ کا, اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے, بنسبت اس کے کہ اس کو گیو اپ کر دیا جائے. تو وہ جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آئیں گے, اپنے کو زیادہ مشکل میں برداشت نہیں کریں گے, وہ حاصل نہیں ہو سکتا. سو یہ جو اسپرٹ ہے ٹو اچیو سم تھنگ, وہ ضروری ہے. وہ جو روح ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا ہے, میں کروں گا یا میں کروں گی. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے جس میں ہماری ذہنی سوچ کا تعلق ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی عادت ہے جو کہ آپ اپنے ذہن کو مضبوط کریں, اس کے سلسلے میں اپنی سوچ کو مضبوط کریں. کہ ڈٹرمنیشن ہے, یہ کرنا ہے, میں کروں گا یا میں کروں گی. اور دوسری جو میں اس میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیسٹ کر لیا. ہماری کیپیسٹی جو ذہن ہے نا ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, اس میں تو مطلب کوئی بے تحاشا چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم اس کو استعمال کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج پہ آتے ہیں, ہم بہت کام کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم نے بیسٹ کر لیا. یہی وہ مقام ہوتا ہے جب آپ نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے, آپ اس بیسٹ سے ذرا تھوڑا سا آگے جائیں, پھر محنت کریں. جیسے کہ آپ نے ریس دیکھی ہوئی, ریلے ریس ہوتی ہے یا دوڑتے ہیں جب رنرز, جو کامیاب ہوتا ہے جو لاسٹ پہ اسٹیمنا لوز نہیں کرتا, اور لاسٹ مومنٹ پہ وہ اپنی فل ایفرٹس پھر گیج کرتا ہے اس کے اندر,
اور اس کے نتیجے میں وہ ہارڈلی فیوز فرکشن آف اے سیکنڈ کے اوپر وہ ون کر جاتا ہے. تو کامیابی کے لیے جب آپ بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ جی اب میں نے بیسٹ کر لیا ہے، اس وقت ذرا اور اٹھیں اور پھر دیکھیں آپ کی منزل آپ کو مل جائے گی. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ برین کیپیسٹی جو ہے نا وہ اپنی امپروو کریں. وہ یہ نہیں کہ ہم نے بھائی بس کر لیا، بہت کر لیا، اب کیا کریں. ایسا کوئی بات نہیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اس کیپیسٹی کو اور دیکھتے ہیں آگے اور آگے چلتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتاؤں، عادت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کمپلینٹس کم کرے. کمپلینٹس کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے یہ نہیں ہے وہ ایسا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا گھر اچھا نہیں ہے، میرے پاس سوچ نہیں ہے. کئی مسائل نیگیٹو ذہن سوچ اس کو پھر بریک کر دیتی، پھر آپ اچیو نہیں کر سکتے. جتنی کمپلینٹس کم ہوں گی اتنی آپ آگے نکل جائیں گے. پازیٹیو سوچ رکھیں گے کہ میں کروں گا، میں کر سکتا ہوں، میں لازم کروں گا. کمپلینٹس کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ جو کمیاں ہیں یا جو ویکنیسز ہیں ان کی طرف توجہ نہ دی جائے اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو جو ہے حاصل کرنے کی جو ہے کوشش اقبال صاحب بالکل، خالد صاحب یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر ہماری سوچ منفی فوکس میں رہے گی، جیسے کوئی لائٹ پڑتی ہے تو وہ لائٹ وہ فوکس کر رہی ہوتی ہے کسی ایک چیز پہ، اسی طرح اگر ہماری ذہنی سوچ بھی ایک لیمینیشن ہے، وہ ایک روشنی ہے. اگر وہ روشنی نیگیٹیوز پہ جاری ہوگی تو ہم پھنس جائیں گے، بریکس ہو جائیں گے، بریکس آ جائیں گی، ہرڈلز شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم سولوشن اورینٹڈ ہوں گے کہ اگر ہے تو اس کا حل کیا نکالیں. تو یہ آپ نے پہلا پوائنٹ بتایا تھاٹس کے بارے میں، سوچنے کے بارے میں. دوسرا پھر ڈٹرمنیشن کے بارے میں کہ یہ مجھے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے نا وہ کرنی ہے. اور اس کے بارے جو ہے نا کمپلینٹس جو ہے وہ ان کو اوائڈ کرنا ہے. یعنی جو چیز نہیں ہے کوئی اور سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی ہاں، لیکن اس کو ایکسکیوز بنا کے گیو اپ نہیں کرنا. ایبسولوٹلی رائٹ. یہ وہ بنیادی زینے ہیں جن کے اوپر ہم اپنی کامیابی کی نشانی، کامیابی کو محسوس کر سکتے ہیں. آئے گی یعنی پھر جوں یہ مومنٹم بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ خود وہ محسوس کرنے لگتے ہیں، آپ کو ایک انرجی ملتی ہے کہ یس آئی ایم ہیڈنگ ٹوورڈز سکسیس. اور ایک جو آپ نے نقطہ یہ بتایا کہ کامیابی جب ملے تو پھر اور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. تو پھر ہم کیا اس کو کامیابی کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دیر آر نو لمٹس آف کامیابی. کامیابی یہ ہے کہ اچھے سے اچھا کرتے جاؤ. اور کامیابی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے پھر ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ جی یہ منزل ہے یا پہنچ گئے. یو آر آلویز ان دا جرنی. بہتر سے بہتر آگے سے آگے کرتے جائیں. اور یہی جو ہے اس کو پھر ہم آج اس کی کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ جی کامیابی جو ہے وہ سٹیپس ہیں اور آپ نے آگے سے آگے جو نا وہ بڑھتے جانا ہے. یہ یو نیور ریچ. یس، اٹ نیور اینڈز. اٹ نیور اینڈز. یہ چلتا رہتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا جو نا. اور ایک میں سول سروس سے آپ کو یہ اگزامپل دینا چاہوں گا، عوام کو بھی بتانا چاہوں گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے انہوں نے کہا کہ یار یہ 19 گریڈ تک میں اگر پہنچ کے ریٹائر ہو جاؤں تو یہ بہت ہوگا. اور جب ان کو 19 گریڈ ملا تو پھر انہوں نے تگ و دو شروع کر دی گریڈ 20 کے لیے جو نا. اور پھر سو آن جن کو 20 ملا انہوں نے 21 کے لیے تگ و دو جو نا شروع کر دی. یہ تو کنٹینیوس اسٹرگل ہے. جی بالکل اسٹرگل ہے. اور فرمائیے. جی اس میں ایک اور چیز بنانا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی چیز پلان کر لیتے ہیں تو اس کو پرو ایکٹیولی دیکھیں. یہ بہت ضروری ہے. یعنی آپ پلان کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو چیز میں نے اچیو کرنی ہے اس کے لیے ٹائم فریم کیا ہے. اس کے لیے اگر میرے پاس 1 سال ہے، 6 مہینے ہیں، اس کو میں کیسے سلائس کروں، کیسے میں اس کو آج کے دن پہ لے کے آؤں. میں اس کو فار ایگزامپل اگر میں نے آج 2021 ہے اور نومبر ہے اور 2022 نومبر پر مجھے کچھ کام اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے کتنی سٹیجز ہوں گی، میں پر منتھ اس کو کیسے ڈیوائڈ کر سکتا ہوں، پھر اس کو میں پر ویک کیسے لا سکتا ہوں، پھر میں اس کو 1 ڈے کیسے لا سکتا ہوں، اور اس وقت مجھے کیا کرنا ہے.
اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کا ٹائم کے ساتھ ہمیں اس کو لنک کرنا چاہیے اور کام اس کو پلان کرنا چاہیے، کم سے کم وقت میں ٹارگیٹس جو ہے نا اچیو کرتے جانا چاہیے تاکہ اس کے بعد پھر اور آگے بڑھنے کے لیے جو نا بالکل جی پلاننگ ہو گئی. بالکل جی، یہ ٹائم فریم ہوگا. جی ٹائم فریم بہت ضروری ہے. بہت اچھا آپ نے کہا کہ اس کو ہمیں ٹائم بانڈ کرنا چاہیے. کامیابی ہمیشہ اگر آپ کہیں گے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ساکر میچ کی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر ساکر میچ کو ہم کہہ دیں کہ یا فٹ بال میچ کو کہ جی آپ کھیلتے رہو بس، دیر از نو ٹائم فریم، تو کون کھیلے گا؟ دلچسپی نہیں ہے اس میں. تو وہ اس کے لیے اگر جتنا کم ٹائم کر دیں گے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی، اتنی زیادہ موومنٹ ہوگی. فار ایگزامپل کرکٹ کی مثال دیتا ہوں، آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں 5 دن کھیل لیں، لیکن آج کل مشہور کیا ہے T20 تو وہ ایکسائٹمنٹ بھی اتنی ہے کیونکہ ود ان لمیٹڈ ٹائم وہی ٹیم جو ہے وہ T20 اوورز میں اتنے اسکور کر لیتی ہے جو وہ 5 days میں یا 2 دنوں میں کرتی ہے، اننگز کھیلتی ہے. تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے ٹائم بانڈ کرنے سے. اپنے ٹارگیٹس کو آپ جلدی اور اچھا کام کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انٹلیکٹ دیا ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے ایک طویل عرصہ گزارا، ایئر فورس میں بھی ٹریننگ دی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دی اور پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی دی. تو ہر جگہ پہ ہیومن ریسورسز جو ہیں ان کے کام جو ہے وہ مختلف ہیں، اور کس طریقے سے وہ ایک ہی جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ شیپ کر کے مختلف کاموں میں جو ہے نا لگا سکتے ہیں. جی وہ دیکھیے جی، اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہیومن ہمارے پاس ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ایپٹیچیوڈ کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جس ادارے میں یا جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں ایک کلچر پہلے سے ڈیولپ ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کلچر کو امپروو کیسے کرنا ہے، اس میں بہتری کیا آ سکتی ہے. ہر چیز کی ایک کوئی جیسے ہم نے کہا نا ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے، آپ کو امپروومنٹ ہر وقت کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں وہی لوگ وہاں پہ لانے ہیں جو اس امپروومنٹ میں حصہ لے سکتے ہیں. تو اس کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو فائنانس یا اکاؤنٹس یا کسی لمیٹڈ ایریا میں بٹھانا ہے جو کہ بیٹھ کے ایک اسپیس میں کام کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے انٹروورٹس چاہیے جو کہ کنسنٹریشن سے ایک جگہ بیٹھ کے دے آر ناٹ. یہ قدرتی طور پہ جو انٹروورٹس پرسنالٹیز ہیں یا کہ اس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، ماحول ڈیولپ کرتا ہے یا ان کے گھر کا ماحول یا فائنانشیل پوزیشن، یہ کیا چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ یہ انٹروورٹ ہے اور یہ ایکسٹروورٹ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو بڑی اہم سوال آپ نے کر دیا، اور اس کا تعلق بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی آخری سانس تک ہے کہ اس کو فار ایگزامپل وہ کس لیول پہ پیدا ہوا ہے، یعنی وہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے. اس وقت گھر میں کیا ماحول ہے، اس وقت ہمسایوں میں کمیونٹی میں کیا ماحول ہے، وہ جس انسٹیٹیوشن میں جاتا ہے اس کا کیا ماحول ہے، گھر میں تربیت کا کیا سسٹم ہے، حالات کیسے ہیں، اکنامکس کیا چل رہی ہے، فائنینشیل سچویشن کیا ہے، کنٹری کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے. یہ سارے فیکٹرز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اس بچے کی تربیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور کچھ تو بیسیکلی نیچر نے اپنا دیا ہوتا ہے بچے میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ٹریننگ سے جو مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ کیا ہم تربیت سے بدل سکتے ہیں ان کی پرسنالٹیز کو. تو بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ تربیت سے بہت ساری چیزیں انسان کی نیچر میں چینج کی جا سکتی ہیں. آج کی خاص طور پر سائنٹیفک ورلڈ میں، اور ناٹ اونلی سائنٹیفک ورلڈ میں، یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ اگر آپ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، لسننگ رکھیں جو بہت امپورٹنٹ اسکل ہے کامیابی کے لیے، میں نے اس کا ذکر کرنا ہے. تو یہ جب آپ کسی کو لسننگ دیتے ہیں تو ایکچولی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو انڈرسٹینڈ دا ادر پرسن. تو ونس یو انڈرسٹینڈ سم تھنگ کہ اس کو ہم آپ ڈیل کیسے کریں، تو پھر اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم جو اس کی پرسنالٹی ہے اس کو ڈٹرمن کریں پہلے کہ اس وقت یہ کس سٹیج پہ ہے اور اس میں کتنا چینج ہونے کا مادہ موجود ہے. تو یہ ہائیلی ایکسپرٹ سائیکلر آرٹسٹ کا کام ہے. میرا خیال ہے میرے جیسے فیلڈ میں اس کے اوپر اسپیشلٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ہیومن اسکلس کو کیسے سمجھتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی کو کیسے سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے افراد مختلف
فیلڈ سے آتے ہیں, بچے مختلف گھروں سے آتے ہیں. ہم نے وی نیڈ ٹو ریڈ آؤٹ کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہم ان کی بیسٹ ایبلٹیز کیا پیدا کر سکتے ہیں, ان میں کیا بیسک سکلز ہیں, ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثلا کسی بچے میں اسپیکنگ ایبلٹی نہیں ہے, اگر ہمارے بڑے بڑے لیڈر بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے, پاکستان میں ہوئے, جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شائی تھے, ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے, تو کسی سائیکارٹسٹ نے کہا کہ بھائی تم جو ہے سمجھو سب ایسے ہی ہیں, آپ بول دو جو من میں ہے بول دو. تو اس کی وہ شائنس اس نے ختم کی اور وہ ایک پبلک اسپیکر بنا. اب میں ریفر کر رہا ہوں, مثلا بھٹو صاحب بہت اچھے اسپیکر تھے, لیکن ہی واز اے شائی ان بیفور, جب وہ ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی, لیکن تھرو ٹریننگ, تھرو چینج ان انوائرمنٹ وہ بدل گئے, وہ ایک بیسٹ اسپیکر بن گئے. میں بذات خود مطلب میں کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ میں تربیت کے فیلڈ میں آؤں گا, لیکن جب میں نے یہ فیلڈ اپنا لی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو ہیومن ریسورس یا پرسنل جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو مینیج کرنا ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ تو کوئی ایڈمنسٹریٹو اتنی نہیں ہے جتنی یہ ہماری ٹریننگ کی اس میں پہلو پایا جاتا ہے. تو مجھے اس میں بڑی کامیابی ہوئی کہ میں ایک ایسا انسان بن گیا جو فرینڈلی ہے, جو سوشل ہے, جو ہر بندے سے ملتا ہے, جو ہر بندے کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, پھر اس کے مطابق اس کی اسٹریٹجی بناتا ہے, اس کو ایڈوائز کرتا ہے اور واچ بھی رکھتا ہے. تو مینٹورشپ کس کو کہتے ہیں؟ یہی مینٹورشپ ہوتی ہے جی, کہ کسی انسان کو بنانا. اور جب آپ کسی ایک انسان کو ہم بنا دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں کنٹریبیوشن ہے نا جی اس کی, وہ بھی ایک سینس ڈیولپ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں آپ کو اسی طرح بتا سکتا ہوں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. مثلا ہمیں جیسے میں نے کہا کہ ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور پھر سب سے اہم ہے ہمیں سب کی جیت پہ کام کرنا چاہیے. ہم اگر صرف اپنی ذات کا سوچیں گے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہم سوشل ہیں, ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنے بہن بھائی بھی کامیاب چاہیے گھر میں, ہمیں اپنے ہمسائے بھی کامیاب چاہیے, ایسے چاہیے جو کوآپریٹو ہو. تو پھر ہمیں کوئی خود اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے ناظرین کہ یہ ہم خود کیا ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہو گیا, کیونکہ اگر یہ ہمارا کامیابی کا معیار ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پرسنالٹی کے اندر جیلسی نام کی یا حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا اس کو جو ہے نا رد کیا ہے, کانڈیم کیا ہے, اور باقاعدہ اس کے بارے میں جو ہے نا آپ بتا دیں, زیادہ آپ کو علم ہے کہ کون سی صورت ہے اس کے بارے میں. دیکھیں جی, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر پہلی بات تو میں یہاں سے شروع کر رہا, دینی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اہم چیز جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم سب بھی جو ہے نا میرے رسول پہ, میرے محبوب پہ درود و سلام کثرت سے بھیجو. آخر اس کے اندر کوئی فلاسفی ہوگی؟ فلاسفی یہی ہے کہ کوئی جو انسان پیدا کیا ہے یا تخلیق میں نے دنیا میں کی ہے, کسی قسم کی تخلیق, میں نے اس کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. یہ ہماری جو قدرت کی چیزیں, آسمان ہے, زمین ہے, بادل ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, ستارے ہیں, انسان ہیں اور نباتات ہیں, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک انٹر کنیکٹڈ ہے. کوئی جیسے کہ نظام سیاروں کا نظام ہے, اس میں اگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے, سورج ذرا سرک جائے تو تباہی ہو جائے گی. تو اللہ پاک نے ہر ایک کا ایک رول رکھا ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ مل کے کام کرنا ہے, ایک کا فائدہ دوسرے کو. مثلا سورج کی روشنی چاند لے رہا ہے, ہمیں چاند نظر آتا ہے, ہمیں لگتا ہے اس میں روشنی نہیں, کوئی اس کو سپلائی کر رہا ہے, کوئی اس کی ڈیوٹی دے رہا ہے. بہت خوب, بہت امپورٹنٹ اور خوبصورت پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہیں دنیا میں انہوں نے کام کیے, کوئی بھی شعبہ ہم لے لیں, ہم میڈیسن کا شعبہ لے لیں یا اور سائنس کے دوسرے شعبے لے لیں, کام کسی اور نے کیا, ریسرچ کسی اور نے کی, تھنکنگ جو ہے کسی اور کی انوالو ہوئی, لیکن دنیا کے دوسرے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو ناظرین, آج کا پھر ہمارا پیغام ایاز محمود صاحب کی طرف سے یہی ہے کہ جو آپ کی کامیابی ہے وہ کامیابی ہے جو کہ سب کی کامیابی ہے. ایگزیکٹلی.
اور اس میں جو ہے جیلسی اور حسد نام قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ایز اے ٹیم ہمیں کامیاب جو نہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، سوچیں بڑی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ نے اس کو پلان کرنا ہے، اور پلان کرنے کے بعد پرو ایکٹیولی اس پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ یا جو ایکسکیوزز ہیں ان کو پاس نہیں آنے دینا۔ اگر ایک طرف مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے نئی راہ جو ہے ڈھونڈ لینی ہے، اور کامیابیاں آپ کی طرف خود بخود آتی جائیں گی۔ لیکن پھر وہ یہ ہے کہ کامیابیوں کی کوئی منزل نہیں ہے، کامیابیاں کنٹینیوسلی ہیں اور ان کو چلتے جانا ہے جتنی دیر تک انسان زندہ ہے۔ ریٹائرمنٹ قسم کی کوئی چیز آپ کی یہاں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں۔